أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ذلك لهم خزي في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد عبدالوہاب ابراہیم جلالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان میں ہماری خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں۔ میں ہوں آپ کی میزبان جوگن کاظم، اور آج 16واں روزہ ہے، یعنی کہ 16 رمضان المبارک ہے۔ آج کا دن ویسے تو آف کورس سگنیفیکنس رکھتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا ایک اور روزہ ہے، لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ سحری کی ٹرانسمیشن میں بھی میں نے یہی بات کہی کہ ماں کا دن تو ہر روز ہونا چاہیے، اور میں کیا آئی تھنک ہم کسی سے بھی اگر یہ سوال کریں تو وہ یہی کہیں گے کہ ماں کو صرف ایک دن ٹریبیوٹ پیش کرنا امپورٹنس نہیں رکھتا، بلکہ ماں کو تو ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے۔ تو آج کا دن ماں کے نام کیونکہ پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی ہے، تو ہم بھی ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اسی ماں کے نام جو محبت کا پیکر ہے، جس کی گود میں دنیا بھر کا سکون ہے،
جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس مرحلے میں گفتگو ہوتی ہے خطیب بحریہ ٹاؤن لاہور گرینڈ ماسک سے جن کا نام ہے مفتی احمد علی۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے ماں کی عظمت سے ریلیٹڈ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج ہم آپ سے ماں کی عظمت پہ ہی بات کرنا چاہیں گے۔ تو خدا نے ماں کی عظمت اور شان کو کس طرح دنیا پہ واضح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل عند الله؟ قال الصلاة على وقتها۔ قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن پاک میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے بڑے ہی حقوق بیان فرمائے ہیں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو تو ان کی اطاعت کرنا بھی، جبکہ وہ خلاف شرع کام کا حکم نہ کرے تب بھی لازم ہے، کافر ماں باپ۔ مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ گئی۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے چلاتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری اماں نے میری بڑی پٹائی کی ہے۔ میرے نبی کو پتہ تھا کہ ابو ہریرہ کی جو اماں ہے وہ کافرہ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ قربان جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، ہو سکتا ہے کہ تو نے اپنی اماں کی کوئی نافرمانی کی ہو، کافرہ اماں کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں کی نافرمانی بھی نہیں کی، پھر بھی اماں نے بڑی پٹائی کی۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر وجہ کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں یہ کہہ رہی ہے میرے گھر میں اس وقت آنا جب تو نے محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا ہو، کفر کی حالت میں آنا، حالت اسلام میں تو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، یہ تیرا اور تیری اماں کا معاملہ ہے، میں اس سلسلے میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا تو کر سکتے ہیں کہ جس اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا وہ اللہ میری اماں کو بھی ہدایت دے دے۔ بے شک بے شک۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد ام ہریرہ، ربا ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے۔
ادھر میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ بھاگے بھاگے گھر کی طرف چل نکلے۔ کسی نے قمیص سے پکڑا، کہا ابو ہریرہ تو تیز نہیں چلا کرتا تھا، آج بھاگے بھاگے کیوں جا رہا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا رسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی ابھی میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل اماں نے کیا، دروازہ کھولا تو کہنے لگی اب بیٹا وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو رسول اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، سبحان اللہ، اور مجھے لے کے چلو، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان بتانے اللہ۔ کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اماں کافرہ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کافرہ لڑکی اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، کافرہ لڑکی۔ میرے نبی نے اپنی نبوت والی چادر اتار کے اس کے سر پہ دی۔ آپ نے فرمایا بیٹا سر کو ڈھانپنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافرہ ہے، آپ نے اپنی نبوت والی چادر اسے دے دی؟ آپ نے فرمایا اے عمر بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے اگرچہ کافر کی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ماں کا کیا مقام ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس ضمن میں بات بتاتا جاؤں کہ محدثین نے خصوصاً امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باقی محدثین نے اپنی کتاب کے اندر ایک عنوان قائم کیا، باب ما جاء فی مناقب اہل الیمن، اہل یمن کی فضیلت کو بیان کیا اویس قرنی کی وجہ سے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے انہوں نے ایک پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی جی چاہتا ہے آپ کا دیدار کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار۔ ہم تو ابھی تڑپ رہے ہیں کہ کیسے ویزے کھلیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کا دیدار کریں جا کر۔ اویس قرنی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں بیمار ہے، ان کی خدمت میں مامور ہوں، دوسری طرف مدینہ منورہ میں آپ کا دیدار ہے، آپ کا دیدار کر کے میں صحابی رسول اللہ بن سکتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ کا کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس میرا دیدار نہ کر، اماں کی خدمت کر۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، میرا سبحان دیدار اللہ۔ نہ کر، مدینہ میں آ کر اپنی اماں کی خدمت کر۔ اس وقت یہی حکم ہے کہ ماں کی خدمت کی جائے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے عمر اگر کوئی حالات آگے تجھ پر یا ملک پر تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس قرنی، وہ یمن میں رہتا ہے، اگر وہ تجھے مل جائے اس سے اپنے لیے دعا کروانا، وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ بے شک۔ وہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ عبداللہ ابن مسعود نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے؟
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। हुकूकुल्लाह के बाद नमाज के बाद जो दूसरा हक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क्या फरमाया? बिर्रुल वालिदैन, ए अब्दुल्ला अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करी। ये नमाज के बाद सबसे बड़ा अमल है अल्लाह के यहाँ। माशाल्लाह। मुझे एक और हदीस याद आ गई। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे ज़्यादा एहसान भलाई किसके साथ करूं? हुजूर से सवाल किया। आपने फरमाया उम्मा का, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक किया कर। फिर साहबी ने सवाल किया, उसके बाद या रसूलुल्लाह किसके साथ? कहा फिर भी अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक किया कर। फिर साहिल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह फिर किसके साथ? कहा फिर भी माँ के साथ अच्छा सलूक किया कर। 3 मरतबा माँ का जिक्र किया, चौथी मरतबा फरमाया फिर अपने बाप के साथ भी अच्छा सलूक किया कर। ये माँ, मुझे एक और बात याद आ गई। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स अपनी अम्मा को अपने कंधे पे बिठाकर बैतुल्लाह का तवाफ करवा रहा था। कंधे पे बूढ़ी अम्मा को बिठाकर बैतुल्लाह का तवाफ करवा रहा था। उमर फारूक से मुलाकात होगी तो तवाफ के दौरान, तो उसने कहा, ए उमर, मैंने अपनी अम्मा का हक अदा कर दिया या नहीं किया? कंधे पे अपनी अम्मा को बिठा के तवाफ बैतुल्लाह करवा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? उमर फारूक ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अभी तो एक रात का हक अदा नहीं किया। वो रात जो सर्दियों की रात थी, तूने पेशाब किया, सारी रात गीली जगह तेरी माँ सोती रही, खुश जगह तुझे लिटा दिया। अभी तो उस रात का हक अदा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अपने हुकूक को बयान करने के बाद वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना व बिल वालिद, आगे जो कुरान ने ताबीर की, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। मैं इस सिलसिले में अपने नाज़रीन को पैगाम देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ भी गैरों के तरीक़े आगे हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनके लिए ख़ास एक कमरे, एक हाउस मुख्तस कर दिया जाता है, ओल्ड होम, जहाँ सारे बूढ़ों को वहाँ डाल दिया जाता है। कभी साल के बाद उनको मिलने चले जाते हैं, कहते हैं जी मदर डे हो रही है। ये क्या है इस्लाम में? माँ बाप को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँ या बाप का चेहरा मोहब्बत की निगाह से देखना, मोहब्बत की निगाह से देखना। मेरे नबी ने फरमाया, एक हज और उम्रे का मकबूल सवाब मिलेगा, एक हज का सवाब मिलेगा। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लम वलौ मिअत मर्रतिन, अल्लाह के नबी अगर दिन में 100 मरतबा भी देखे? आपने फरमाया, अगर 100 मरतबा देखेगा तो 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। हमारे यहाँ माँ बाप की कदर ख़त्म हो गई। मुझे एक बात याद आ गई। एक इलाके में एक शख्स की रूह नहीं कब्ज़ हो रही थी। उसको कहा जा रहा था, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो कलमा उसकी ज़बान पे जारी नहीं हो रहा था। फिर कहा जा रहा था, कलमा पढ़ो। कहता ज़बान नहीं जारी हो रही, क्या करूँ? इलाके वालों ने एक अल्लाह वालों को बुलाया, हज़रत ये किस कश्मकश में हमारा ये भाई फंसा हुआ है, हम इसको कलमे का कह रहे हैं और ये कलमा नहीं पढ़ सकता। उस अल्लाह वाले ने उसके चेहरे पे निगाह डाली, कहा इसके माँ बाप ज़िंदा हैं? कहा हाँ। कहा उनको बुला के लाओ। उनको बुला के लाया गया। कहा आप इससे नाराज़ हो? कहा हम इससे नाराज़ हैं। कहा इनको माफ़ करते हो? कहा माफ़ करते हैं।
پھر اس کو کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہی تو بات ہے کلمہ بھی مفتی نصیب صاحب، نہیں یہی ہوتا۔ تو بات ہے جو اگر ہمارے ویورز اور ہم سب اپنے پلے باندھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے، بہت 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 شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کا۔ وقت آج کچھ مختصر بیکاز بریکنگ نیوز بھی تھی ساتھ، لیکن ویورز آج ہم اپنی پوری ٹرانسمیشن میں ماں کی عظمت پہ ہی بات کریں گے، اور یاد رکھیے گا ماں کے پیروں تلے جنت ہے، باپ اس جنت کا دروازہ ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ جو آپ نے بہت ہی خوبصورت آواز سنی، یہ نگت اسما گلزار کی ہے۔ یہ بہت ہی پیاری بہن ہے، ہمارے ملک کی بہت سینئر نعت خواں ہیں، نعت کمپٹیشنز جیت بھی بہت سے چکی ہیں، اور ان کو جیتنے کے بعد اب ماشاءاللہ نعت کمپٹیشنز جج کرتی ہیں، اور بہت سی ینگ نعت خواں گرلز کے لیے انسپریشن بھی ہے۔ السلام علیکم، پلیجر ہیونگ یو آن دا پروگرام۔ نگت اور میرا بہت پرانا ساتھ ہے، ہم پچھلے میرے خیال سے کوئی 10 سال سے تو ایک دوسرے کے ساتھ کام کر ہی رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہی ساتھ اور یہ محبت ہمیشہ برقرار رہے۔ آمین۔ اچھا ویورز، اگر ہم بات کرتے ہیں محبت کی، پیار کی، تو محبت اور پیار کا کوئی لمٹ، کوئی لیول نہیں ہے جب ماں کی بات آتی ہے۔ ایک ایسی ماں آج ہمارے ساتھ ہیں جو فاؤنڈر اینڈ CEO ہیں آف اسٹار آٹزم، ایک بہت ہی بہترین اور آسم پرسنالٹی اینڈ انسپریشنل پرسنالٹی۔ ان سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ تیار کیا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں عفیفہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ماں ہی وہ ایک واحد ہستی ہے اس دنیا میں۔ آف کورس رب تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی ہستی ہے جو امپاسبل کو بھی پاسبل کر سکتی ہے تو وہ ماں ہے، اور ایسی ماں ہمارے ساتھ ہیں۔ لبنہ خاور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لبنہ، آپ کی کہانی تو ہم نے سنی، لیکن آپ نے اپنی فیلنگز اور سینٹیمنٹس کچھ میرے ساتھ شیئر نہیں کیے۔ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم اس کی طرف جائیں۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ حسن جو ہیں کلب فیٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ آپ آٹسٹک بھی ہیں، تو آپ کی اس وقت فیلنگز کیا تھی، ایموشنز کیا تھی؟ آپ نے سب کچھ بتا دیا، یہ نہیں بتایا اپنی ذات پہ کیا گزری، ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے۔ بہت چیلنجنگ فیس تھا میرے لیے۔ مطلب اس طرح ہے نا کہ جیسے آپ ایک کسی کے پاس جاتے ہو، جیسے پہلی دفعہ جب مجھے جس نے بتایا کہ اس کو آٹزم ہے، سیویئر آٹزم ہے، اور کمپلیٹ مینٹل ریٹارڈیشن بھی ہے، کو ماربڈ مینٹل ڈیلے، اینڈ یہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پائے گا، اور یہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا پائے گا، اور یہ ایسے ہے جیسے آپ کے گھر میں ایک کوئی آبجیکٹ کوئی کارنر میں پڑا ہوا ہے۔ اور ایک یہ بیڈ نیوز ہے جو میں آپ کو آئی ایم ٹیلنگ یو، اینڈ دیر از اے گڈ نیوز۔ تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ، تو ہم نے کہا گڈ نیوز کیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ جب اس نے یہ بتایا تو میں بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی تھی اسی ٹائم، کیونکہ جب آپ کو کوئی یہ بتاتا ہے تو اس ٹائم وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ ایک اور بچہ کر لیں، کیونکہ اس نے تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بننا۔ یہ گڈ نیوز کہاں سے ہے؟ کہ ایک اور بچہ کر لیں تو اس نے تو شاید آپ کو وہ سہارا دے، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کا سہارا کون بنے گا؟ اس نے تو آپ کو، یہ تو آبجیکٹ ہے۔ کون بچے اس نیت سے پیدا کرتا ہے کہ آگے جا کے یہ میرا خیال رکھے گا یا رکھے گی؟ بچے تو مطلب جی اسی وقت اسی وقت بے شک وہ جتنی بھی اسپیشلائزڈ فیلڈ کے تھے پروفیشنل، تو میں نے ان کو کہا اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے اگلے بچے میں یہ نہیں ہوگا؟ اور میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کنڈیشن کے ساتھ اس کو دیا ہے
تو اس کا ذمہ بھی اسی نے لیا ہے، اور میں اس چیز کو جو آپ بول رہے ہیں میں اس پہ مجھے یقین نہیں ہے. اور حسن ماشاءاللہ 10 سال کے ہو 10 گئے سال ہیں کا ہے. اور بھائی بہن کوئی نہیں ہے. نہیں کوئی بھائی بہن. ایکچولی میں بھی لبنہ سے یہ بات کر رہی تھی ڈسکس، انہوں نے مجھے یہی کہا، انہوں نے کہا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا فوکس اپنے اس بچے سے ہٹ جائے. ہو جاتا ہے ویورز، جب ایک سے زیادہ، جب ہمارا دوسرا بچہ ہوتا ہے، تیسرا بچہ ہوتا ہے، تو بات یہ کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور ایک نارمل اور نیچرل سی بات ہے. لیکن بہت سے لوگ تو یہی کرتے ہیں نا لبنہ، آپ کو پتہ ہے کہ اچھا جلدی سے 1-2 اور بچے پیدا کر لو تاکہ یہ والا بچہ جو ہے وہ اتنا نظروں میں نہ آئے. بٹ آپ نے تو حسن کو مین فوکس ہی بنا دیا، مین اٹریکشن ہی بنا دیا اپنی زندگی. اور مجھے جب یہ والا جو فیس تھا نا، اس میں پھر میں پہلے ہر ماں باپ کی طرح میں ڈینائل میں چلی گئی تھی. مجھے لگا کہ دیکھنے میں اتنا پیارا ہے، اس کو تو بظاہر کوئی چیز ہے نہیں، تو کیونکہ اس کی سرجریز ہوئی ہیں 3 اور اس کے ساتھ بڑے مس ہینڈلڈ کیس ہوا ہے، تو شاید اس وجہ سے یہ تھوڑا ڈیلے ہے، تو اس کو کچھ نہیں ہے. اور کیونکہ جس کے پاس میں گئی تھی، آپ جانتے ہو کہ کوئی آپ کو امید دیتا ہے، تو جب مجھے وہ نا امیدی ملی تو آئی واز لائک ڈیوسٹیٹڈ. میں پوری رات روتی تھی، سارا دن میں روتی تھی، اور میں اس کو دیکھ کے کہتی تھی کہ یا اللہ ایسا کیوں، مطلب کیوں اتنی تکلیفیں، وائی می اینڈ وائی مائی چائلڈ، وائی مائی چائلڈ. اینڈ دین وہ ایک ڈینائل میں چلی گئی، ایکسیپٹنس نہیں آ رہی تھی میرے اندر کہ اس کو کچھ ہے، مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. پھر اسی فیز میں مجھے کسی نے بتایا، جیسے میں نے بتایا کہ اسکول میں نے اس کو ڈالا. اب اس ٹائم پہ جو مجھے بہتر لگا کہ وہ بھی اسکول ایک آٹسٹک بچے کی ماں چلا رہی تھی، تو وہ میرا ایک بھروسہ بن گیا کہ یہاں تو میرے بیٹے سے بہت پیار کریں گے. اور وہ بچہ جس کو کبھی ہم نے مطلب اس کی پیدائش کے بعد سے 2 سال ہو گئے، کبھی ہم نے اس کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، کیونکہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں آٹسٹک تو بچوں. تو ویسے ہی بہت پیار سے رکھا. ہم کبھی میری عادت ہے، مطلب ہم ذرا سا بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے اس کے سامنے. تو اس کو وہاں پہ انہوں نے فزیکل ابیوز ہوا اس کے ساتھ، مارا اس کو. جیسے ہی وہ اسکول میں جانا شروع کیا اس نے، تو وہ ہی واز ناٹ اے ہیپی چائلڈ اینی مور. اس نے اپنے آپ کو بازو پہ کاٹنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دیے، اور مطلب اس کا رویہ بتا رہا تھا وہ خوش نہیں ہے. جب میں نے ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کو آٹزم ہے، اور یہ آٹزم کے سائنز اور علامات میں سے کچھ علامات یہ ہیں جو عمر کے ساتھ اس کے اندر آ رہی ہیں، اور آپ نے کیونکہ گھر میں اس کو بڑا پیار دیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا، تو اب ظاہر ہے جب ہم کام کر رہے ہیں تو یہ رویے آئیں گے. اب ایک جو ماں کی گٹ فیلنگ ہے نا، ہاں جی ماں کی ایک جو گٹ فیلنگ ہے، اس میں نے پھر اس کے بیگ میں ایک ریکارڈنگ ڈیوائس رکھی، اس کو میں نے بیگ میں ڈال کے اسٹچ کر دیا کسی طرح کہ وہ اسکول چلی جائے. اس ریکارڈنگ سے مجھے پتہ لگا کہ وہ ٹیچر اس کے ہاتھ پہ بائٹ کروا رہی ہے، کہ اور پھر سارے 3-4 ٹیچرز مل کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلی بھی کر رہے ہیں کہ ویسے تو بولتا نہیں ہے، جب اس کو یہ میں کچھ کراتی ہوں تو کہتا ہے ماں، مطلب اس طرح کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور پھر ہیڈ ٹیچر آتا ہے، کہتا ہے ڈانٹ پڑے گی اس کو، اور پھر کہتی کمرے میں بند کر دوں گی. سو اس طرح اس کے بعد نا یہ انسیڈنٹ تھا، اس کے بعد میں نے کہا میں اس کو بے شک یہ پوری زندگی اسکول نہ جائے، کہیں نہ جائے. میں آئی میڈ دس a life changing moment for me. I took it as an opportunity. اچھا، اب اس اپرچونٹی کی ہم بریک کے بعد بات کریں گے. I didn't want to cut you short in the middle of sharing your story. اب ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی صاحبزادہ کاشف محمود سن آف واصف علی واصف ہمیں جوائن کریں گے. وہ بھی اپنی فیڈ بیک آف کورس ساتھ شیئر کریں گے، اپنی بھی سینٹیمنٹس. آئی نو کہ وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں ابھی، بٹ ابھی آن ایئر آپ سے ملاقات کرائیں گے ان سے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے صاحبزادہ کاشف محمود نے، سن آف واصف علی واصف. ہمارے ساتھ آلریڈی دا فاؤنڈر اینڈ دا CEO آف اسٹار آٹزم لبنہ خاور صاحبہ ہیں، اینڈ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں نگت اسما گلزار صاحبہ. جی کاشف بھائی کیا کہیں گے؟ آج آپ نے کچھ گفتگو بھی سنی لبنہ صاحبہ کی، اور ویسے بھی ماں کا عالمی دن ہے. جی میں نے گفتگو سنی اور یقین مانے کہ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے یہ ساری بات سنی.
پتہ نہیں کون وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. شاید انسانیت کہیں ان میں مر گئی ہوتی ہے. اور ایک ماں ہی ہے جو کبھی گیو اپ نہیں کرتی اپنے بچوں کے اوپر. ماں کا جو درجہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دشت ہستی میں سایہ ابر ہے, کہ ایک ایسی چھاؤں ہے بچوں کے لیے کہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ محنت کرتی ہے. ہماری اپنی فیملی میں بھی آٹزم سے ریلیٹڈ کچھ بچے ہیں, اور میں نے ان کو دیکھا کہ اب وہ ماشاءاللہ 24 سال کا وہ بچہ تقریباً ہونے والا ہے, داڑھی شیو اس کی نکل آئی ہوئی ہے, اور لیکن اس کے مدر اور فادر جو ہیں دونوں ڈاکٹر ہیں. اور انہوں نے جس طرح سے وہ اس بیٹے کو لے کے چلے ہیں, ان کی اور بھی اولاد ہے, لیکن انہوں نے کبھی بلکہ فرق نہیں بلکہ زیادہ اس کو ہمیشہ کیئر میں رکھا ہے اور زیادہ اس کو فرنٹ لائن پہ رکھا ہے. ہم جب بھی جاتے ہیں اس سے جا کے پہلے ملتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, کیا حال ہے پوچھتے ہیں, اور اب وہ ماشاءاللہ یہ توجہ اور محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ اب سامنے آ کے لوگوں سے بات کرنا شروع ہو گیا اور بیٹھنا شروع ہو گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر ان کے ایسے ہوریفک ایکسپیرینسز نہیں ہوئے ہوں گے جو جیسے لبنہ جی کے ہوئے جی تھے, بالکل صحیح فرما رہی کیونکہ یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ لبنہ دیکھیں اگر آپ کا اتنا ٹرامیٹک ایکسپیرینس نہ ہوتا اسکول سے ریلیٹڈ تو آپ کبھی بھی گھر پہ تو نہ بند کر کے رکھتی حسن کو, مطلب لے کے تو آپ گھومتی ہیں, آؤٹنگس پہ بھی لے کے جاتی ہے سارا کچھ, لیکن وہ جو اسکول کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے نا وہ حسن کی لائف میں اب اس طرح سے نہیں ہے. پھر آپ نے ایک لائف اس وقت نہیں تھا جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نکالے, پھر آپ نے کیا کیا, اسٹار آٹزم کیسے ہوا؟ اسٹار آٹزم کو تو بنائے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لائک اٹس بین 2 years, بٹ دیٹ ٹائم میں نے سوچا کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو مجھے خود کرنا ہے, اگر مجھے خود کرنا ہے تو مجھے صرف اور صرف ہوپ کی طرف چلنا ہے, مطلب میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. میرا جو رونا اور جو میں پھر جب میں اس کو, میری زندگی کا فوکس ایسے بدل گیا کہ میرا بچہ آٹزم اگر اس کو اسکرین ہو بھی گیا تھا تو یہ اپنے آپ کو نہ مارتا تھا نہ کاٹتا تھا, اور اٹ ٹک می لائک مور دین 1.5 سے 2 سال لگے اس کے مارنے کے رویے کو مجھے کام کرتے ہوئے. اور یہ ڈیمیج کتنے عرصے میں ہوا تھا؟ جسٹ 1 month. مطلب 1 مہینے کے اندر جو ڈیمیج کیا گیا بچے کو, آپ یہ دیکھیں کہ ویورز 1.5 سال لگا اس کو اس چیز سے کسی کو نکالنے. ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا, ایون وہ مجھے بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا جب یہ ہوا اس کے ساتھ, کہ مجھے تھا کہ مجھے مطلب کیونکہ اس کو تو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ مجھے بھیجتے ہیں وہاں پہ اسکول میں, اور وہ گاڑی سے نکلنا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے نہیں جانا. اور پھر ایک ماں کی جو انٹیوشن ہے نا وہ بہت, اللہ تعالیٰ نے ابو ایوری کوالیفیکیشن آپ کو ایک انٹیوشن دی ہے, اس کو اس کے اوپر بھروسہ کریں. مجھے لگا کہ سم تھنگ رانگ, آئی پٹ اے ڈیوائس, آئی گاٹ اٹ, بٹ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے واقعی یہ آٹزم ریلیٹڈ ہے, شاید یہ بچے کا رویہ ہے. میرے پاس کیونکہ اب میں پروفیشنل ہوں, میرے پاس آتے ہیں پیرنٹس, بات کرتے ہیں, آن لائن کنسلٹیشنز میں لیتی ہوں, مجھے تصویریں بھیجتے ہیں, بچوں پہ نشان ہوتے ہیں, مار پیٹ ہوتی ہے, لیکن جب میں پوچھتی ہوں کہتے ہیں کہ اچھا تو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ, وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود سے مارتا ہے. 2 سال پہلے اسٹار آٹزم ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اسٹار آٹزم از بیسکلی اے کنسلٹینسی سروس دیٹ آئی گیو. اچھا. میں گھروں کے اندر جا کے ماں اور بچے کے ساتھ 1 دن یا 2 دن پورے گزارتی ہوں, ساتھ رہتی ہوں, اور ساتھ رہ کے میں ان کی اس زندگی کا حصہ بنتی ہوں. صرف آبزرو کرتی ہوں پہلے کہ میرے پاس انفارمیشن آئے کہ آلریڈی چل کیا رہا ہے. پہلے بچے کی سونے کی روٹین, کھانے کی روٹین, آٹسٹک بچے جیسے کہ کچھ چیزیں کھاتے ہیں اور کچھ بالکل ہی نہیں لگاتے, ان کو اپنی سوری تھوڑا سا میں نے اس پہ پڑھا بھی ہوا ہے کیونکہ میری دوست کی بھی ایک بیٹے آٹسٹک ہے, اور ویسے بھی جنرلی جب میں کینیڈا میں تھی نفسیات پڑھ رہی تھی تو یہ میرا تھوڑا ایریا آف انٹرسٹ بھی تھا. تو ویورز بڑی اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جو پسند کی ہوتی ہیں, بہت سے رنگ ہوتے ہیں جو نہیں پہنتے یا جن کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. آپ کو بہت دھیان سے چلنا پڑتا ہے, اور جب تک آپ اپنے بچے کو سمجھیں گے نہیں, اور یاد رکھیں بہت سے آٹسٹک بچے بولتے بھی نہیں ہیں, تو اب ایک بچہ بول بھی نہیں رہا اور آپ کو آبزرو کر کے دیکھنا ہے, تو آپ بیسکلی فزیکلی جا کے آبزرو کرتی ہوں. اور میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ ماں ہوتا ہے, کیونکہ اگر ماں کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے, کیونکہ سارے پروسیس میں نا ہر ایک کا فوکس ہے بچہ, لیکن کیونکہ میں اس چیز سے گزری تھی کہ اس ٹائم پہ مجھے گائیڈ کرنے والا, مجھے امید دینے والا کوئی نہیں تھا. اور میرے ایسی ہسٹری میں ایسے بچے ہیں جو 18 ماہ میں یا 22 ماہ میں جن کی اسکریننگ ہوئی,
اور ان کی ماؤں کو جو میں نے ٹرین کیا, دے آر ناؤ مین اسٹریمڈ اینڈ نو بڈی کین ایون see a difference in them or any other child with early intervention. جی یہی تو بات ہے ویورز, ارلی انٹرونشن کسی بھی چیز میں دیکھیں, ہم تو کینسر جیسی بیماری میں بھی کہتے ہیں ارلی انٹرونشن کریں تو آپ کسی میجر پرابلم سے اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں, اپنی جان بچا سکتے ہیں. اسی طرح ایک طرح سے آپ ان بچوں کی جان ہی بچا رہے ہیں نا. دیکھیں کوالٹی آف لائف بہت میٹر کرتی ہے جب آپ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں. اور بالکل بہت امپورٹنٹ بات لبنہ نے کہی کہ ماں کے اوپر فوکس کرنا جو مین کیئر گیور ہے, اور باپ بھی, اگر باپ بھی اسی طرح ٹائم اور اٹینشن دے رہے ہیں, بٹ پیرنٹس کی نفسیات اور ان کا مینٹلی طور پہ ریلیکسڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ایک بندہ 24 گھنٹے ایک بچے کو ساتھ ڈیل کر رہا ہے جس کے 2 4 6 8 مسائل ہیں, تو چیخ بھی پڑتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پھر بچے کو وہی والا ڈیمیج کرتی ہیں جو 1.5 سال ان کو ٹھیک کرنے میں لگا. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسما جی سے کوئی کلام سنتے ہوئے واپس آئیں گے, اور اس کے بعد ہمیں لبنہ جی بتائیں گے کہ ہم کیسے ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں اور ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت خوبصورت, جزاک اللہ. جی ویورز, لبنہ صاحبہ, اسٹار آٹزم آپ آن لائن بھی کنسلٹنسی کرتی ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کے بھی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ہم آپ کی اس جرنی کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں؟ ایک تو سوسائٹی کو آپ کا کیا پیغام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انڈیویجولی ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ سوسائٹی کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر ایکسیپٹنس اور کائنڈنس لے کر آئیں. جیسے کہ اگزامپل ایسے دیتی ہوں کہ جیسے حسن اور میرا بیٹا ہم شاپنگ پہ گئے ہوئے ہیں, جو لوگ, حسن تو ماشاء اللہ لائک از اے ویری ہیپی چائلڈ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اب ایک ہیل کمپلیٹلی لائک یو نو اسٹل ہی از آن دا آٹزم اسپیکٹرم. جیسے اگر وہ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک خاص طرح کی آوازیں نکالتا ہے جس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, جیسے بہت خوش ہوتا ہے, جیسے کوئی چیز اچھی لگتی ہے, تو لوگ رک کے مجھ سے پوچھتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے, اس کو اس کے سامنے پوچھتے ہیں اور کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. خدارہ پلیز ویورز یہ کرنا چھوڑ دیں. کوئی بندہ ویل چیئر میں ہوتا ہے تو مطلب ہم ساتھ جو کھڑا بندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے. میں کوئی بات بتاؤں ویورز, ایز سمن ان دا میڈیا ایون, میں سامنے کھڑی ہوں گی 2 فٹ کے فاصلے پہ, کو کھڑے گا یہ جگن نہیں ہے, یہ جگن نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے ویورز, تھوڑا سا تو اپنے اندر لحاظ اور وہ کریٹ کریں اگلے بندے کو. ایسے اگر ایک بندہ جس میں کوئی اس ٹائپ کا ٹیکنیکلی دے آر ناٹ ڈفرینٹلی ایبلڈ, آپ جب اس کو ایسے محسوس کراتے تو وہ بچہ جو کہہ بھی نہیں پا رہا کچھ, جب آپ اس کی ماں سے پوچھیں گے اس کو کیا ہے, مطلب اس کو آواز آتی ہے, اس کو نظر آتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور عجیب انداز میں بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے اندر بھی کنسیڈریشن پیدا کرنی چاہیے, اور ہر کسی کی پرسنل لائف جاننا ضروری نہیں ہے. جا کے لوگوں سے پوچھنا ویل چیئر میں کیوں ہے, کیا ہوا تھا, پھر لوگوں کو جا کے کہنا یہ تم پہ اللہ کا عذاب ہے. واٹس رانگ ود ایوری بڈی. جی بالکل. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی بھی بچہ نظر آتا ہے, رو رہا ہے یا بیہیویئر ہے, تو اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے نا, آپ کو پتہ ہے آپ ہیلپ نہیں کر سکتے, اگنور کریں, یا تو اگنور کریں یا پوچھیں کہ ہاؤ کین یو ہیلپ. مطلب اس بچے کی ایگزسٹنس کو یوں نہ سمجھیں کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جب آپ کہتے ہو نا اس کو کیا مسئلہ ہے, یہ معذور بچہ ہے, پہلا لفظ یہ میں یوز اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ سننے کو ملتا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ یہ لفظ استعمال نہ کریں. معذور, ریٹارڈیڈ, ڈسیبلڈ, یہ ورڈز اب کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. حافظ ذیشان الہی سیالوی, بہت بہت خوبصورت کلام بھی پیش کیا, اور ماشاءاللہ رب تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے, ماشاءاللہ. جی ویورز, اب ہم جب واپس آ ہی گئے ہیں تو 42 کی آواز کا وقت ہوا جاتا ہے, لیکن 42 کی آواز کی طرف ہم اگلے مرحلے میں بڑھیں گے. ابھی ہم بات کریں گے ماں کی عظمت پہ, اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر نعت خواں نے, ہمارے سٹی 42 کی آواز کے جج مرغوب احمد حمدانی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مرغوب صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہیں میرے بہت ہی پیارے بھائی, بہت ہی بریلینٹ ٹیلنٹڈ نعت خواں, بہت ینگ ایج میں سینیورٹی انہوں نے حاصل کر لی ہے,
नात की फील्ड में शहजाद मदनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे भाई काशिफ महमूद, साहिबजादा काशिफ महमूद तो हमारे साथ हैं ही, सन ऑफ वासिफ अली वासिफ। माँ की अजमत पे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हर रोज़ ही हमारा माँ का दिन होता है, लेकिन क्योंकि आज स्पेशली इस पे डिस्कस हो रही है और इसको मंसूब किया गया है माँ के हवाले से, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े रूमी कश्मीर, बड़े सादे से शायर गुज़रे हैं, बड़े सीधे सीधे लफ्ज़ों में। तो वो कहने लगे कि उनका मफ़हूम यह है कि माँ बाप कायनात में इतना कीमती असासा है कि आप पूरी ज़िंदगी जहाँ मर्ज़ी सफ़र करो, इससे बेहतरीन और इससे नायाब किस्म का असासा आपको कहीं मुयस्सर नहीं आ सकता। बेशक। तो सिर्फ इतनी बात है कि मैं ये बात कहूँगा कि ये डेज़ एक सेशन करने का मकसद ये होता है कि लोगों को तरबियत दी जाए, अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने वालिदैन का एहतराम दिलो जान से करें। और आपका बार बार कहने का मकसद भी यही है, बार बार रिव्यू देने का मतलब भी यही है कि यार ख्याल करो, ये रिश्ते वापस नहीं और आएंगे। बात ये है कि हम लोग ना वो मदर्स डे के गिफ्ट्स और इन बखेड़ों में पड़ जाते हैं। मुझे बड़ी फ़नी लगती है ये बात कि महंगे महंगे केक बनवा रहे हैं, फूल भेज रहे हैं, वो ज़रूर करें अगर आपका जी चाहता है, लेकिन बात ये है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यूजुअली हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मामा हमें ही कोई गिफ्ट करेंगी, बाबा हमें ही कुछ लेके देंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, लेकिन ये वाहिद दिन नहीं हो सकता जिस दिन आपके दिमाग की लाइट ऑन हो कि ओए एक मिनट, एक मेरी अम्मी भी है, मैंने भी उनका ख्याल रखना है। सो द पॉइंट इज़, वेस्टर्न कल्चर अगर इसको रिकग्नाइज करता है और यहाँ पे भी अब रिकग्निशन इस दिन की हो रही है, चलो वेरी नाइस, लेकिन रियलाइजेशन हर रोज़ होनी चाहिए, सिर्फ एक दिन की हद तक। ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम वेस्ट से जब इंस्पायर होते हैं उनकी अच्छी चीज़ों को नहीं हम पिकअप करते हैं, हम उस चीज़ को पिकअप करते हैं जो बहुत ज़्यादा लाउड होती है या उसका दिखावा बहुत होता है। ये तो 1914 में बेसिकली ये पहली दफ़ा रिकग्नाइज हुआ ये दिन, और वो चर्च में मनाया जाता था, और जिनकी वालदा ज़िंदा है उनको पिंक फ्लावर, और जिनकी वालदा चली गई हैं वो वाइट फ्लावर, वो उनको वो प्रेजेंट करते थे। उनके कल्चर में हमारे कल्चर में बहुत फ़र्क है। वो जैसे ही ग्रोन अप हुए, 17-18 साल की उम्र में घर से बाहर चले गए, वालिद वालदा कहीं दूर हैं, कभी मिलने या ना मिले, फ़ोन पे बात होगी। हमारे कल्चर में हमारी बड़ी एक ख़ास बॉन्डिंग है हमारे वालिदैन के साथ। बच्चा बाहर शिफ्ट निकल जाता है 25-26 साल की उम्र पे, 30 साल की उम्र पे भी अपने घर में शिफ्ट हो जाए तो कहते हैं खैरियत थी। और वेस्ट में तो मेरी बहुत सी दोस्तें घूम के कहती थी व्हाट डू यू मीन कि तुम यूनिवर्सिटी के बाद आर यू स्टिल लिविंग विद योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म क्या नहीं आती, वो नहीं जाने देते, हम तो तैयार खड़े हैं दरवाजे पे, हमें जाने दो। और सोसाइटी बहुत बुरा मनाती है हमारी। नहीं, जाने भी नहीं देना चाहिए जी। मैं कहता हूँ कि ये वो टाइम है कि जब औलाद अपने कदमों पे खड़ी हुई है, तो अब आप सहारा बने अपने वालिदैन का। जब उन्हें ज़रूरत है, जब आपको ज़रूरत थी वो खड़े हुए थे, अब आप खड़े हों उनकी खिदमत के लिए। कुरान पाक में भी इस हवाले से काशिफ भाई बड़ी वाज़ेह इस हवाले से एक चीज़ है कि यानी उनको बल्कि कहा कि रब्बाना, छोटे रब कहा गया कुरान पाक में, रबूबियत छुपी हुई है जी वालदा के अंदर, कमा रब्बा यानी सगीरा, यानी इस हवाले से भी उनके बड़ी शान बयान की गई। और वही बात है कि हम जितना ज़्यादा बयान करने की कोशिश करें, व्यूअर्स आज प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारी गुफ्तगू नहीं ख़त्म होगी। हम व्यूअर्स जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे किचन में नज़र ज़रूर डालनी है, क्योंकि हमारी बहुत प्यारी सी शेफ़ रहमा शेख किचन में कोई घंटे से आ चुकी हैं लेकिन उन तक पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा। ब्रेक के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे, मेन्यू भी जानेंगे, होपफुली कोई एक रेसिपी भी उनसे ले लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सुबह से किचन में हांडियाँ पका रही हूँ, थक के टूट गई हूँ, फिर मेरी छोटी वाली बेटी आई और उसने टेक ओवर किया। चलिए, अब जो हमने ये सेगमेंट झूठ से शुरू कर दिया है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत मजाक ज़रूरी होता है। हम कश्मीर के किचन में आ गए हैं, शेफ़ रहमा शेख हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ़ रहमा एक बात बताएं, इस टोपी के साथ कैसे सारे काम कैसे मैनेज करती हो? ये अभी 2 दफ़ा लगी हूँ, मेरा सर लगा क्योंकि सेट तो सेट होता है। बाय द वे ये इतनी टकरे मारती है, चल रही होगी, यहाँ से लगेगी, इसकी यहाँ से गिर जाएगी टोपी, फिर टोपी पहनेगी, फिर वहाँ पे जा रही होगी, माइक्रोवेव में कुछ कर रही, लंबी तो है मैंने तो कहती है तो इतनी सी हम पी कैप तो बना देते हैं।
اس کے سامنے لکھ دیں گے لارڈ Lord آف of فوڈ. Food. اچھا آج کا مینیو کیا ہے کشمیر کے کچن میں؟ آج ہے لارڈ اسپیشل قیمہ فرائی, مٹن قیمہ فرائی, اور جو ہے سویڈش میں ہے کاکٹیل فروٹ سیلڈ. ہائے آج مٹن اور وہ بھی قیمہ. چلو اللہ کا شکر ہے. مجھے پتا ہے کہ سیٹ پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خوش ہوں گے, جن میں سے ایک ہمارا پروڈیوسر بھی ہے علی این کے, بڑے دنوں سے کہہ رہا ہے ککڑ کھلا کے ہمیں بھی ککڑ ابھی میں نے کہا ذرا قیمہ شیمہ ذرا مینیو میں لے کر آئیں. میرا بچہ خوش رہو, آباد رہو, اور اسی طرح مٹن اور بیف کی چیزیں پکاتی رہو, چکن سے اجتناب کرو. اوکے ویورز, یہ تو ہو گئی ہمارا مینیو. ہم ابھی ریسیپی کی طرف آئیں گے, لیکن آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ مزیدار کھانے اور اپنوں کا ساتھ ہمیشہ سے رمضان کا ایک امپورٹنٹ حصہ رہا ہے, اور اس کنیکشن کو مزید اسٹرانگ بنانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل اور بناسپتی آپ کے ساتھ اپنا ساتھ نبھا رہا ہے 58 ایئرز سے, اور یاد رکھیں 100% نیچرل انگریڈینٹ سے تیار کرتا ہے. آلسو اگر ہم وائٹامنز اینڈ منرلز کی بات کریں تو وائٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہے, جو آپ کی اور آپ کی فیملی کی امیونٹی کو بڑھانے میں بہتر ثابت ہوتا ہے. آلسو اگر روزے میں اور اس گرمی میں زیادہ ٹائم کچن میں لگانے کا دل نہ کرتا ہو تو مزیدار ریسیپیز کے لیے آپ ابھی کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے فیس بک, یوٹیوب یا انسٹاگرام کے پیج پہ جائیں اور رمضان کہانی کے ساتھ کچھ نیا ٹرائی کریں. اچھا اب نئے ٹرائی کرنے کی بات ہے تو پہلے قیمے کی ریسیپی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ایزی ریسیپی ہے. صرف آپ نے مطلب مین وہی چیزیں ہوتی ہیں, بس یہ ہے کہ اس کو تھوڑا چینج کر دیا جاتا ہے. اسٹارٹنگ میں آپ نے وہی آئل اور آپ نے پیسٹ ڈال کے آنین کا اس کو فرائی کر لینا, گارلک پیسٹ ڈال لیے. اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے ٹمیٹو ڈالنے, وہ آپ نے فرائی کر کے اس میں آپ نے قیمہ ایڈ کر دینا. پھر اسپائسیز میں آپ نے ریڈ چلی جو ہے اور ہلدی, نمک اور جو ہے سوکھا دھنیا ایڈ کر کے 1 ٹیبل اسپون. اس کے بعد آپ نے اس کو نہ رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ پہ جو مین کام ہے آپ نے اسے بٹر لینا ہے 2 ٹیبل اسپون, اس میں ادرک, لہسن اور جو ہے نا جو بھی دھنیا وغیرہ ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے, وہ اس میں ایڈ کرنا ہے. مطلب مین جو ٹیسٹ آئے گا نا اس کا وہ چیز اینڈ پہ جو ہے مکھن کے تڑکے سے مکھن کے تڑکے سے آئے گا. وہی بات ہے ویورز, آپ ریگولر آئل کا تڑکا لگائیں, مکھن کا تڑکا لگائیں, دیسی گھی کا لگائیں, تینوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور تڑکے میں آپ کیا کیا ڈالتے ہیں اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. کڑی پتہ ڈالتے ہیں تو پوری ڈش کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے, لہسن ڈالتے ہیں اس سے فرق, تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹچ کے ساتھ چیز ہے. آسم. اچھا ویورز, بلکہ میں آپ کے ساتھ کرشی جامع شیری کے پوائنٹس آگے جا کے شیئر کروں گی, کیونکہ ہم جو نیکسٹ ریسیپی بنا رہے ہیں اس میں بھی کرشی جامع شیری ایڈ ہوگی, تو ہم اس سے ریلیٹڈ ریسیپی جو ہے وہ بعد میں دیں گے. کیونکہ اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے بہت لڑائی اور جھگڑا کر کے صاحبزادہ کاشف محمود سن آف واصف علی واصف کو کنونس کیا کہ نظم پیش کرنی ہے. صحیح کہہ رہی ہوں نا مدنی بھائی, کہ ہم نے کاشف بھائی سے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں اپنی لکھی ہوئی کوئی نظم سنائے. نو ڈاؤٹ واصف علی واصف صاحب واٹ اے گریٹ مین, بٹ میرے بھائی بھی بہت اچھا لکھتے ہیں. تو جی میں نثر لکھتا ہوں زیادہ, لیکن اشعار ایک ٹوٹے پھوٹے سے جذبات ہیں میرے, کیونکہ شاعر نہیں ہوں میں. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ شاعر ہوں نہ شاعر کی نوا ہوں, کیا کہنے, نہ شاعر ہوں نہ شاعر کی نوا ہوں, بس ایک ادنا غلام مصطفیٰ ہوں. کیا کہنے, واہ واہ, پھر کہیے جی. نہ شاعر ہوں نہ شاعر کی نوا ہوں, بس ایک ادنا غلام مصطفیٰ ہوں. علیہ الصلوۃ والسلام. واہ جی واہ, کچھ اشعار غلام مصطفیٰ ہوں. واہ, کچھ اشعار ٹوٹے پھوٹے سے جذبات میرے پیش کرنا چاہوں گا کہ جنت اس جہاں نہ ہوتی گر دنیا میں ماں نہ ہوتی. کیا کہنے, اس کی شفقت ایک سمندر جیسے دل دریا کے اندر. مشکل کچھ آسان نہ ہوتی گر دنیا میں ماں نہ ہوتی. تپتے سورج ڈھل جاتے ہیں, دیپ بجھے بھی جل جاتے ہیں, اس کی دعا احسان نہ ہوتی گر دنیا میں ماں نہ ہوتی. بے شک بے شک. رب کا روپ سروپ دکھائے, رب کا روپ سروپ دکھائے, چھاؤں دے اور دھوپ بچائے, رب سے یوں پہچانا ہوتی گر دنیا میں ماں نہ ہوتی. واہ 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 واہ. اپنی جان کو کاٹتی جائے, دکھ میرے بھی بانٹتی جائے, جسم میرے میں جانا ہوتی گر دنیا میں ماں نہ ہوتی. کیا کہنے جی, کیا کہنے. راز چھپے وہ کاشف کر دے, راز چھپے وہ کاشف کر دے, وصف ملے تو واصف کر دے. کیا کاشف اور واصف کا استعمال ہے, کیا کہنے جی, کیا راز چھپے وہ کاشف کر دے, وصف ملے
ذرا کھول کے جی ہاں بتائیں جی، کاشف کا مطلب ہے عیاں کرنے والا، کھولنے والا جی۔ راز چھپے وہ کاشف کر دے، وصف ملے اور واصف کر دے، خوشبو یہ عرفانہ ہوتی گر دنیا میں مانا ہوتی۔ واہ 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 سبحان اللہ، واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ دنیا میں مانا ہوتی، واہ جی اسی نوٹ پہ میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا اس بات کو ابزارب کرنا چاہیے اور بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 42 کی آواز کے کنٹیسٹنٹس کی طرف چلیں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب وقت ہوا جاتا ہے 42 کی آواز کا۔ ویسے تو کافی دیر سے 42 کی آواز کا وقت تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں بھی ضروری ہے، جیسے کہ فائنلی کاشف بھائی نے اپنا وعدہ پورا کر ہی لیا اور اپنی لکھی ہوئی نظم سنا دی۔ نثر تو جیسے کہ انہوں نے کہا ہی از اے بریلینٹ رائٹر، ہی از اے بریلینٹ جرنلسٹ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ شعر و شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں اور کوئی ٹوٹے پھوٹے شعر نہیں تھے، بہت خوبصورت نظم تھی۔ تھینک یو فار شیئرنگ ود اس۔ اچھا ویورز، چلتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹس کی طرف۔ کلیم اللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ 2 کنٹیسٹنٹس ہوں گے ویورز آج، اور 2 میں سے ایک کنٹیسٹنٹ آگے جائے گا۔ السلام علیکم بیٹا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی مرغوب صاحب، کیا کہیں گے آپ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ کے بارے میں؟ ماشاء اللہ، بڑی اچھی آواز بچے گی اور بڑا اچھا ادائیگی بھی اچھی کی، اس نے کلام بھی اچھا پڑھا۔ تھوڑی سی کہیں کہیں وہ ذرا جگہ بنا رہا تھا، وہاں پہ تھوڑی سی اس کو ذرا لنک بنانے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی، لیکن بہت اچھا پڑھا اس نے۔ ایک جگہ پہ تو میرے خیال سے وہ بریک بھی آ گیا تھا غلطی سے۔ ہاں جی، سانس مکمل نہیں کہا گیا کافی جگہ پر، مطلب فرض کرے ہے جو تھا اس کو 2-3 دفعہ مرتبہ کوشش کی انہوں نے کہنے کی، لیکن اس کو پورا نہیں کہا، پھر واپسی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، اب بھی اس کی جگہ باقی تھی، اس کو ریہرسل نہیں کر کی تھی، اس کو سم چھوڑ، پریکٹس کی تھی کہ یہ پوچھنا ضروری ہے کیونکہ لگ نہیں رہا کہ پریکٹس کی ہے۔ لیکن وہ جو آپ اکثر بات کرتی ہیں نا، وہ جو 3 سالہ پروسیس ہے، آئی تھنک سو یہ ایڈ ہو چکا ہے میرا بیٹا اس میں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جب انترا کہتا تھا نا، بیٹا آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، کچھ آواز میں آج کل ایشو چینج آ آ رہی رہی ہے۔ آپ کتنے سالوں کے ہو بچے؟ ہاں وہ 15۔ بالکل وہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے 12 سے لے کے 16 کے بیچ میں کسی بھی ٹائم آواز بریک جی، اور کرتی ہے۔ یہ وہ ہو رہا ہے، آواز بہت اچھا ہے اور اٹھان بھی بہت اچھی کی، لیکن سانس پورا نہیں لگ پا رہا تھا۔ بہت اچھی کوشش کی، پریکٹس تو ہے نا، وہ جگہ بنا رہا تھا نا، کلاسیکل رنگ دکھا رہا تھا، پریکٹس تو ہے لیکن ابھی اور محنت کی ضرورت ہے۔ اور کلام بہت اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام انتہائی معیاری کلام، اور لفظ ہے نا وہ دنگ ہے، دھنگ نہیں ہے جو لفظ آپ دنگ، دنگ دنگ رہ جانا جس کو کہتے ہیں، حیران رہ جانا، تو دھنگ نہیں ہے وہ، اس میں دنگ ہے وہ لفظ۔ یہ توجہ سے میرا بیٹا۔ اوکے میرا بیٹا، تھینک یو۔ ابھی ہم آپ کو بلائیں گے۔ اب ہم اریبہ شفیق کو بلائیں گے، ہماری سیکنڈ کنٹیسٹنٹ۔ کاشف بھائی تو بہت خوش ہو گئے ہیں کہ ہماری کوئی فیمیل کنٹیسٹنٹ بھی آ رہی ہیں، کیونکہ ہماری بچیوں کی سب سے زیادہ سپورٹ یہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم اریبہ۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کلام شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ آج ایک چھوٹے سے گیسٹ آئے ہیں، وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں؟ جی وہ بھی کلام پڑھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ تو پھر میں ان سے بھی کچھ سنوں گی، جی ضرور۔ پہلے سے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں نے نا ایک چھوٹے سے پیارے سے ینگ مین دیکھے، میں نے کہا آپ کس کے ساتھ آئے ہو؟ تو کہتے ہیں ویورز فکر نہ کرے، آپ کی ملاقات کراؤں گی ابھی۔ تو وہ کہتے ہیں آپ ہی کے ساتھ۔ میں نے کہا کون سی آپ ہی کے ساتھ؟ اریبہ آپ ہی کے ساتھ؟ تو ایک دم سے نا اس نے بیچ میں سے اس طرح جھانکی ماری۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، میں اس کو کچھ نہیں کرنے لگی، حوصلہ کرو۔ تو اگر ہم کتنے سالوں کے بھائی؟ 7 ایئرس۔ 7 ایئرس کے۔ تو ہم آڈیشن کے لیے آیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ 10 ایئرس ہونا ضروری ہے اس وجہ۔ اچھا، تو چلو ہم ویسے ہی ان سے سن لیں گے اپنے ینگ مین سے۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد عمر شفیق۔ محمد عمر شفیق۔ بھائی محمد عمر شفیق آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو بھی بلائیں گے اسٹیج پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی ویورز ویٹ کرنا پڑے گا۔ جی گڑیا اسٹارٹ کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ میرا بیٹا، جزاک اللہ۔ جی بچی نے بہت اچھا آغاز کیا، بڑی جگہ بھی بنائی، بڑی اچھی ادائیگی کی۔ پہلی ادائیگی بڑی اچھی تھی، اوپر ذرا اس کو کنٹرول نہیں رہا، اس کا عمر کا تقاضا ہے نا، ابھی چھوٹی عمر 7 سال کی ہے۔ تو وہ 7 سال کی نہیں ہے، ان کے بھائی 7 سال کے ہیں۔ اچھا بھائی 7 سال، وہ 7 سال کی تو کہیں سے بھی نہیں ہے۔ ہاں جی جی ہاں، بہت اچھی، مطلب چلت بہت اچھی تھی پڑھائی کی، آغاز بھی بہت اچھا تھا، لیکن 2 سے 3 جگہ مطلب اپنی جگہ مس کی،
تھوڑا سا ایک جگہ سر مس کیا، لیکن کیونکہ انہیں یاد تھی جگہ اس لیے واپسی پہ اس کو کنٹرول کر لیا، لیکن اوور آل بہت محنت کی اور نظر آ رہا تھا کہ پچھلی، کیونکہ مجھے پچھلا یاد تھا ان کا جو انہوں نے آ کے آواز بہت اچھی ہے، اور تھوڑی بہت چلت میں کہیں کہیں آ کے مشکل ہوئی ہے جو کہنے کے لیے، بٹ آل ان آل ماشاءاللہ جی اوپر والا انتر ہے اس کو کنٹرول میں نہیں رہا تھا. ہاں جی استائی جو تھی تھوڑی سی تھی، لیکن محنت ایک گروتھ نظر آئی ہے پچھلی دفعہ جب انہوں نے پڑھا تھا اور اس دفعہ میں لگتا ہے کہ کچھ محنت ہوئی ہے. تو ابھی میں صرف یہ ان کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ زیادہ زور نہ لگائیں، جہاں پہ کنوینئنٹلی اپنی آواز کو لے کے جا سکتی ہیں وہاں پہ لے کے جائیں. آپ کے کوئی ٹیچر ہیں؟ جی اب اچھی بات ہے، ہاں ضرور سیکھیں. اچھا بھائی ہم فائنل ڈیسیجن کی طرف جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ محمد عمر شفیق ہیں. چلے آ جاؤ جلدی 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 سے آ جاؤ میرا بیٹا، ماں صدقے آ جاؤ بیٹا، شوز اتار کے آ جاؤ، آ جاؤ شوز اتار کے آ جاؤ. عمر شفیق سے میرا بھی بڑا انٹرویو ہوا آج. جی میرا بھی انٹرویو، انہوں نے بھی انٹرویو کیا. آ جا میرا بیٹا، آ جا ماں صدقے. کلام سناؤ گے؟ چلو جاؤ آپ ہی پاس جاؤ اور ہمیں کلام سناؤ. بھائی یہ ان کے 7 سال کے بھائی ہیں. میں کہا یہ 7 سال کے ہیں. جی اچھا یہ آج آپ نے نا وہ شہری نہیں، ہمارا جو پرانا شہر کا کلچر تھا اس کو ہی آپ نے یاد تازہ کیا ہے. وہ ہمارے پرانے جتنے بھی اندرون شہر کے رنگ جو تھا نا، یہ بچے کو بلا کر ایسے پیار کر کے آگے موٹیویشن ہے جی. آ جاؤ میرا بیٹا، چلو آ جاؤ آپ ہی ساتھ ہی ہیں. میرا بیٹا شروع کرو. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آئی نو کہ انتظار کچھ لمبا تھا، لیکن ڈونٹ وری، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا کنٹیسٹنٹ آگے جائے گا اور کون سا کنٹیسٹنٹ آگے نہیں جا پائے گا 42 کی آواز میں. آپ لوگوں نے ڈیسیجن لے لی ہے؟ جی بالکل، ہاں جی لے لی ہے. چلے کلیم اللہ اینڈ اریبہ شفیق آئیے ہمیں واپس مین سٹیج پہ جوائن کیجئے، اور اگر کوئی فائنل فیڈ بیک آپ نے کاشف بھائی دینی ہو ان سے ریلیٹڈ. جی میں ایک چیز تو دیکھ رہا ہوں کہ بیٹی نے پہلے سے زیادہ تیاری کچھ کی ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اگر متفق ہوں کہ اگر ایک شعر اگر دونوں اگر ٹائم بھی ہے تو اگر پڑھ لیں تو ذرا ٹائم کم ہے، لیکن ایک شعر صرف پڑھنا ہے. کلیئرٹی اگر ہو جائے گی. بیٹی آپ پہلے ذرا بھائی کو پکڑائیں تاکہ وہ جو نا تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے گا. اگر ایک پہلے وہ پڑھ لیں پھر وہ پڑھ لیں. ہاں جی بیٹا کوئی بھی کلام بیٹا ایک شعر جلدی سے، ٹائم نہیں ہے. جی بالکل، ہم نے جو ججمنٹ کرنی تھی وہ بالکل وہی نکلی جو ہمارے خیال میں تھی. میرے اور قبلہ آپ صاحب آپ کوئی بات فرمائیں گے؟ تو بالکل. ہاں جی دونوں بچوں نے تھوڑی تھوڑی غلطیاں کی. وہ غلطیاں ظاہر تجربے وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتی ہیں. بچے نے بھی اچھا پڑھا، لیکن اس کو میں زیادہ غلطی اس کو زیادہ پیچھے لے گئی، اور بچی کا پڑھنا اور اس کا انداز اور اس کا آواز جو تھی، لیکن اس کی جو فائنل ججمنٹ اب ہوئی نا، پھر جو ہم نے فائنل نکالا تھا وہ وہی نکلا جو وہی نکلا جو پہلے بچی کے، یعنی کہ گڑیا جو ہے نا جی، بیٹی جو ہے وہ پہلی پوزیشن. چلو بہت بہت مبارک ہو اریبہ شفیق، آپ آگے جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا کمپٹیشن کلوز تھا کلوز، اسی لیے دونوں سے پھر سے کہا کہ ایک شعر پیش کریں. بٹ بیسٹ آف لک کلیم اللہ، آپ نے پریکٹس کرتے رہنا ہے، اور آواز میں جو یہ ایشو آ رہا ہے انشاءاللہ سال ڈیڑھ میں یہ کلیئر ہو جائے گا. یہ ایک نارمل جینیٹک چیز ہے، ٹینز میں ایسا ہوتا ہے، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. بٹ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے. ٹھیک ہے، اور اریبہ بہت بہت مبارک ہو، اور بھائی کو بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کراؤ، تھوڑی سی ابھی گنجائش ہے ہمارے چھوٹو میں. تھینک یو سو مچ بیٹا، بہت بہت شکریہ، اور آپ کو مبارک ہو. ویورز ہم اب کچن کی طرف چلتے ہیں. آئیے کچن میں ذرا نظر بھی ڈالتے ہیں. ریسیپی بھی ایک ہماری بہت ہی مزے کی ہے، جس میں بائی دا وے جامع شیریں بھی ڈل رہا ہے. تو جامع شیریں والی ریسیپی کی طرف آنے سے پہلے کچھ جامع شیریں سے ریلیٹڈ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. کرچی جامع شیریں 100% خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کی تیاری میں ایک قطرہ بھی پانی کا استعمال نہیں ہوتا، نہیں شامل کیا جاتا. اور خالص قدرتی ارکیات کی خوبیوں کے باعث جامع شیریں ہر 10 میں سے 6 پاکستانیوں کا انتخاب اور نمبر 1 نیچرل ڈرنک ہے. اور ویورز یہاں پہ میں یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج کی جو ہم نے ایک ریسیپی بھی بنائی ہے، اس میں بھی ہم نے جامع شیریں کا استعمال کیا ہے. جی تو وہ کیا ریسیپی ہے ہماری ایسی جس میں جامع شیریں کا استعمال ہوا ہے؟ یہ فروٹ کوکٹیل سیلڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے کرچی جامع شیریں ایڈ کرنا ہے. ایک گلاس لینا، کوئی جار لے لیں. ٹھیک ہے، اس کی پریزنٹیشن کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس میں جو ہے نا وہ ڈالنا ہے کرچی جامع شیریں. اس کے بعد آپ نے اس میں کوکٹیل فروٹس ڈالنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے نا کریم میش کر کے اچھی طرح وہ ڈالنی ہے.
پھر اس کے بعد آپ نے اس میں بناناس ایڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں اسٹرابریز ایڈ کرنی ہے. کوئی بھی فروٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے نا ڈرائی فروٹ اوپر ڈالنے ہیں. پھر آپ نے کریم ایڈ کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اوپر جو بھی آپ کے پاس اسٹیکس جو بھی جو ہے بسکٹس کچھ بھی آپ جو ہے نا پریزنٹیشن کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے نا کرشی جامع شیری اس میں ایڈ کر دینا ہے. چلے آپ اپنا اس کے اوپر ڈال دیں کرشی جامع شیری. اچھا بلکہ ہم نے کرشی جامع شیری کا جو الائچی والا شربت ہے یہ والا ہم ڈال رہے ہیں. نیچے ہم نے جو ہے وہ ریڈ والا ڈالا ہے, اوپر ہم یہ والا گرین والا ڈالنے لگے ہیں تاکہ بہت ڈفرینٹ سا اور مزے کا فلیور آ جائے گا. ویورز, جامع شیری 100% خالص ارکیات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے بنا ایک قطرہ پانی ملائے. لائٹ ریفریشنگ کرشی جامع شیری. رمضان مکمل ہوتا ہے احساس سے اور افطار جامع شیریں سے. بالکل صحیح. اینڈ آف کورس کشمیر کے کچن میں کھانا تو بہانا ہے. یہ بہت مزے کا مٹن کا قیمہ بھی تیار ہو گیا ہے. جی بالکل. یہ ہماری کرشی جامع شیری کی بہت ہی اوسم سی ریسیپی بھی تیار ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے اب ایک اور کلام کی طرف چلتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ڈن ہے؟ ڈن. تھینک یو سو مچ رائمہ, آپ نے اجازت بھی دے دی. سو ویورز, کشمیر شہر رمضان is sponsored by کامران اسٹیل, لیک سٹی اینڈ صوفی. کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ. اب آج کے دن کی مناسبت سے دیکھیں, آج مدر ڈے تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے, لیکن آج ایک بہت ہی گریٹ پرسنالٹی کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ مدنی بھائی ہم سب کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے. تو پہلے جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ جائیں, پھر ہم کلام کی طرف آئیں گے. بالکل, میں یہ جو کلام میں ان کو ڈیبیوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اصل میں کلام تو بہت پہلے سے ہم سنتے تھے, لیکن وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا. جس دن انہوں نے یہ پیش کیا اس کے اگلے دن ان کی دنیا سے رخصتی ہو گئی. ہم امجد صابری صاحب کی جی, امجد صابری صاحب کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور ویورز, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, مجھے تو وہ دن آج بھی یاد ہے کہ جیسے کل کا روز تھا, رمضان المبارک تھا, اور ہم لوگ کچن میں کچھ کر رہے تھے, اور یہ پی ٹی وی پہ ٹرانسمیشن تھی اور کراچی میں ہو رہی تھی. وہاں پہ کچھ میں کام کر رہی تھی کچن میں, ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی, تو ایک دم سے مجھے ایک میسیج آیا, اور پتہ نہیں کیوں ڈیورنگ ٹرانسمیشن نظر بھی پڑی فون پہ. اب میں اپنے فون کو چیک کرتی رہتی ہوں ڈیورنگ ٹرانسمیشن ایز ویل, کیونکہ کبھی کبھی کوئی ایسی خبر یا کوئی بات آ جاتی ہے. اور اس وقت جب میسیج پہ یہ پتہ چلا تو ویورز لٹرلی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. خیر, اللہ تعالیٰ لائک آئی سیڈ ان کے خاندان کو مطلب ہماری کنڈولنسز بھی ہیں اور ان کو صبر بھی دے. ایسی گریٹ پرسنالٹی کو بھولنا یا ایک لمحے کے لیے بھی بھلانا بہت مشکل اور کام ہے. اتنی بڑی آواز. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب آف کورس وقت ہوا جاتا ہے دعا کا. جب آپ ابھی دعا پڑھیں گے ویورز مولانا فضل رحیم کے ساتھ, تو آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمیں بھی پلیز اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا. اور گرانٹیڈ کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, لیکن ابھی رائمہ اور میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہر روز ہر لمحے جس طرح ہم اپنے لیے اور باقی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, ماں اور باپ کے لیے دعا کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو آئیے چلتے ہیں مولانا فضل رحیم کی طرف اور دعا کا حصہ بنتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, جرموں کا اقرار کرتے ہیں, سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ, اس ماحول میں قدم قدم پر ہم سے بڑی غلطیاں, بڑے گناہ ہو رہے ہیں. میرے اللہ جی, شیطان نے ایسی ایسی چالیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں. یا اللہ, واحد سہارا آپ کی ذات کا ہے.
یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں معصیت و نافرمانی سے بچا لے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما لے۔ توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، توبہ یا ربی، توبہ استغفر اللہ۔ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے آپ کی بارگاہ میں۔ یا اللہ کوئی اور آستہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں، مسجود نہیں، واحد سہارا میرے اللہ جی صرف اور صرف آپ کی ذات کا ہے۔ میرے اللہ ہم کہاں جائیں، جیسے کیسے بھی ہیں، یا اللہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلہ جلیلہ سے اللہ جی ہمیں معاف فرما، معاف فرما۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، یا اللہ آپ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیے۔ یا اللہ ہر اس کام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں اور آپ کی شفاعت ہمیں مل جائے۔ یا اللہ ان اعمال پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن باتوں سے آپ خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ملتی ہے، یا اللہ ہمیں بچا لے، بچا لے، محفوظ فرما لے۔ میرے اللہ ہم بڑے عاجز ہیں، ہماری عاجزی پر رحم فرما دے ہماری۔ یا اللہ ہمارے گھر، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اس فتنے کے دور میں طرح طرح کے مسائل میں، مصائب میں، بلاؤں میں پھنس گئے۔ اللہ جی ماں باپ بالکل بے بس اور عاجز ہو گئے۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ ہم عاجز ہیں تو آپ تو عاجز نہیں ہیں۔ یا اللہ آپ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں تمام گھر والوں کو یا اللہ ساری بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بلائیں دور فرما۔ یا اللہ اس پیارے ملک پر نظر کرم فرما۔ یا اللہ ہماری افواج، عساکر، حکومت، علماء، تمام ممبران کو یک جان ہو کر اس ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مظلوم مسلمان، کشمیر کے مرد، عورتیں، بچے بچیاں رو رو کر پکار رہے ہیں، اللہ جی سوائے آپ کے ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ برما کے مظلوم مسلمان، فلسطین، شام، جہاں جہاں بھی مسلمان بلاؤں میں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ یہ جو طبی عملہ، ڈاکٹر صاحبان خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سبوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس کرونا وائرس سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ میرے اللہ جی واحد سہارا آپ کی ذات کا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔